یا غنیوں روزانہ صرف 11 بار پڑھنے کے اگر آپ کو فائدے پتہ چل جائیں تو یقین کریں، دیکھیں آپ نے یا غنیوں کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج ایک خاص وقت میں خاص ترتیب سے یا غنیوں کا وہ عمل دوں گا کہ پڑھتے ہی گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ خالی جھولیوں الماریوں کو دولت سے پیسوں سے بھرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، اگر آپ پر قرضہ ہے، اگر آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہو، آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ دیکھنا دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ لوگ مجھے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اگر یہ عمل اثر نہ کرے، خدا کی قسم یہ میرا گریبان حاضر ہے، میرا گریبان پکڑ لینا آ کر میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس کو بھی یہ عمل بتایا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ دیکھیں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، آپ نے آج یا غنیوں کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، جہاں دل کرے دیکھیں، یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں۔ جن دکانوں پر گاہک نہیں آتے ہیں، جن دکانوں پر سناٹے ہیں، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، اللہ پاک نے چاہا تو وہاں پر ایسی گاہکی ہوگی، ایسی آپ کی قسمت چمکے گی کہ ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ خالی جولیوں الماریوں کو دولت سے بھر دینے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں خالص وظیفہ بتاؤں گا۔ وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، اگر واقعی میں آپ اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، گھر سے غربت اور غریبی کو مٹانا چاہتے ہیں کہ دولت والے ہاتھ فوری طور پر اللہ پاک کے حکم سے تمہارے دروازے پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں، خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر دولت سے پیسوں سے بھر جائیں، تو اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ یہ فوری طور پر اثر کرتا ہے۔ یہ فوری طور پر اپنے پڑھنے والوں کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، آپ کہیں بھی موجود ہیں، دنیا کے کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں، دیکھیں نہ ہی اس عمل کو پڑھنے کے لیے دن کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی، نہ جگہ کی۔ جب دل کرے، جہاں دل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یا غنیوں کا 2-3 وظائف پر مشتمل ہے یہ چھوٹا سا عمل۔ دیکھیں سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، کوشش کرنا اپنے گھر میں بیٹھیں، اپنے گھر میں فارغ وقت میں یا غنیوں کا یہ عمل پڑھ لیں۔ اگر گھر میں نہیں پڑھ سکتے، دکان میں پڑھ لیں، آفس میں پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں، جہاں دل کرے پڑھیں۔ زندگی میں چاہے ایک بار پڑھیں، چاہے اپنی زندگی میں روزانہ پڑھیں۔ دیکھیں اگر آپ نے اپنی پوری لائف میں، اپنی پوری زندگی میں یہ عمل صرف ایک بار پڑھ لیا، دوبارہ کبھی زندگی بھر کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس عمل کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے، یعنی کہ پڑھتے ہی رزق اور دولت کے ڈھیر لگاتا ہے، ہر بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، کنگالی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہو، آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، یہ عمل کروڑوں کا ہے، بس جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ خالی جھولیوں الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ اب دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے فوری طور پر پہلا وظیفہ عمل میں جو شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ درود شریف پڑھتے دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔
اور پہلا وظیفہ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، دیکھیں یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات میں سے ایک مشہور لقب ہے۔ مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا یا منتخب کیا ہوا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لقب قرآن و حدیث میں نبی کریم کی بے مثال فضیلت، عظمت اور خصوصی حیثیت کو واضح کرتا ہے۔ مصطفیٰ کا مفہوم ہے، مصطفیٰ عربی زبان میں صفو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چناؤ یا خالص کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصطفیٰ اس لیے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور انبیاء میں سے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا۔ حدیث شریف میں یا مصطفیٰ کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور مقام کو واضح کرنے کے لیے بے شمار احادیث موجود ہیں۔ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ رحمت اور شفاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد والدہ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب انبیاء کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ یا مصطفیٰ کہنا محبت، تعظیم اور عقیدت کا اظہار ہے۔ اس لقب کے بغیر، اس لقب کے ذریعے مسلمان اللہ کے منتخب کردہ نبی کی عظمت اور اللہ کے ساتھ ان کے خاص تعلق کو یاد کرتے ہیں۔ یا مصطفیٰ کے ذکر کے بے شمار فائدے ہیں۔ دل میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے، دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنتا ہے، قیامت کے دن شفاعت کا سبب بن سکتا ہے۔ یا مصطفیٰ کے ذریعے دعا کرنے کا طریقہ، دعا کرتے وقت یا مصطفیٰ کو بطور وسیلہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے کیا۔ مثلاً یا مصطفیٰ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں، یا مصطفیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھیں۔ یا مصطفیٰ سے محبت کے عملی تقاضے ہیں، نبی کریم کی سنت پر عمل کرنا، ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنانا، ان کی تعلیمات کو پھیلانا اور ان کا دفاع کرنا، آپ پر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجنا، یا مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، عقیدے کا علمی اظہار ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یا مصطفیٰ نبی کریم کی محبت، عظمت اور اللہ کے حضور ان کے خاص مقام کا ایک عظیم لقب ہے۔ اس کا ذکر ہمیں رسول اللہ کے ساتھ محبت کے گہرے تعلق کی یاد دہانی کراتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ان کے وسیلے سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی حاجات طلب کریں۔ اب دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، دیکھیں، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے۔ یہ پورا کا پورا عمل غربت اور غریبی کو دور کرنے والا مجرب ترین عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والے نے آج تک کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ فوری طور پر اثر کرتا ہے۔ یہ فوری طور پر اپنے پڑھنے والوں کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل کروڑوں کا ہے، بس جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے راتوں رات وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے دوستو؟ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، جہاں دل کرے، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہی دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ نے آج کے اس عمل کا پہلا وظیفہ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، دیکھیں، وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے وظائف کی تعداد میں کمی پیشی کر دی تو پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ صرف 11 بار یا مصطفیٰ، دیکھیں، یہ عمل بالکل چھوٹا سا ہے،
اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے، یہ میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، اپنی بیماری میں، پریشانی میں جب بھی اس عمل کو پڑھا، اللہ پاک نے غیب سے ایسی جگہ سے معجزاتی طور پر میری مدد کر دی کہ یہ مانگنے والے ہاتھ اللہ پاک کے حکم سے بانٹنے والے ہاتھ بن گئے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا۔ بس ایک شرط ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھ لینا، یعنی کہ ایسے نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر دوسرا پڑھا پھر تھوڑی دیر بعد تیسرا، نہیں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا کا پورا عمل پڑھنا۔ انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ اب آپ نے 11 بار یا مصطفیٰ کو پڑھتے ہی اسی وقت وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلامی عقیدے کا بنیادی شعار ہے، اور اس کا مفہوم ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ ایمان کا پہلا اور سب سے اہم رکن ہے جو مسلمان اپنی روزمرہ کی عبادات، اذکار اور دعاؤں میں کثرت سے پڑھتے ہیں۔ یہ کلمہ توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہے اور اللہ کے واحد ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کلمہ توحید ہے جس کے نعرے انسان کی وحدانیت اور غیر متنابی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ کلمہ تمام انبیاء اور رسالتوں کا پیغام ہے، اور اس کا اصل مقصد اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی وحدانیت کو بار بار بیان کیا گیا ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کی رضا کے لیے کہا۔ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، اور ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں اور اللہ کے دین کو مکمل کیا ہے۔ قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر مختلف جگہوں پر آیا ہے، اور جو ایمان لائے، سورہ محمد میں سن لیں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا۔ نبی اکرم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان کے جو انکار کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا یعنی کہ وہ جنت میں ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اہمیت، یہ کلمہ ایمان کی اساس ہے، اور ایک مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ کلمہ ہر مسلمان کی زبان پر ہونا چاہیے۔ نماز، اذکار اور مختلف عبادات میں اس کا ذکر کیا جانا چاہیے، اور یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی اکرم کی شفاعت قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے ہوگی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے گا وہ آگ سے نکل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اسلامی بنیادی کلمہ ہے جس میں توحید اور رسالت کا عقیدہ سمویا ہوا ہے۔ اس کلمے کا اقرار ایمان کی بنیاد ہے، اور اس کے ذریعے انسان اللہ کی وحدانیت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرتا ہے۔ اس کلمے کی فضیلت و برکت بے شمار ہے، اور یہ انسانیت کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اور یہ قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ دیکھیں دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، گلی، محلہ، جہاں آپ لوگ موجود ہیں، آپ نے زندگی میں صرف ایک بار میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، آپ گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، آفس میں ہیں، مسجد میں ہیں، جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، لیکن یاد رکھنا یہ عمل
صرف زندگی میں ایک بار آپ نے پڑھ لیا، اس عمل کے عاشق بن جائیں گے۔ دیکھیں میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کی غربت اور غریبی کو دور ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں آپ کو کوئی ایسا عمل دے کر جاؤں کہ جسے میں خود نہ جانتا ہوں، میں نے ہمیشہ آپ تک وہ عمل سچے پہنچائے ہیں جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے فائدہ حاصل کیا ہے، جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنی غربت اور غریبی کو مٹایا ہے۔ یہ میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو میں نے اپنے مشکل وقت میں جب بھی پڑھا، اللہ پاک نے غیب سے میری مدد کر دی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ اللہ پاک کے حکم سے بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ دیکھیں سکون سے بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے پہلا وظیفہ یا مصطفیٰ کا 11 بار پڑھ لیا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے سیکنڈ نمبر والا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا آج کے اس مجرب ترین عمل میں دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں آپ نے پہلا کلمہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ دیکھیں وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، اگر ایک وظیفہ بھی آپ نے تعداد میں کم یا زیادہ پڑھ لیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا، پھر مجھے گلے شکوے نہ کرنا کہ جناب وظیفہ اثر نہ کیا، یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا۔ دیکھیں میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر سچا عمل دوں گا، وہ عمل دوں گا کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہے کہ 3 بار یہ پڑھ لو 4 بار وہ پڑھ لو اور جلدی سے جان چھڑا لو۔ بس آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلا وظیفہ جیسے ہی دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں پڑھ لیا، دوسرا بھی پڑھ لیا، دونوں 11 بار پڑھ لیے، تو تیسرے نمبر پر یا غنیوں کا وظیفہ عمل میں شامل کرنا۔ دیکھیں دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں یا غنیوں کو جیسے ہی عمل میں شامل کریں گے عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ دوستو بھائیو بہنوں فقیر بھی پڑھے گا تو اللہ پاک کے حکم سے بادشاہ بن جائے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں اس عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ جو اس عمل میں شامل کرنا ہے، تیسرے نمبر پر یا غنیوں کو دیکھیں آپ نے یا غنیوں کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں یا غنیوں کو جس ترتیب جس طریقے سے آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے، اسے پڑھتے ہی عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں گے۔ اب آپ نے یا غنیوں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اور دیکھیں آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے کہ آپ کا یہ وظیفہ جیسے ہی اثر کر جائے، جو کہ انشاءاللہ فوری طور پر کرے گا، آپ نے میرے حق میں دعائیں ضرور کرنی ہے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگتے چلے جائیے گا۔ دوستو بزرگوں بھائی بہنوں اور میرے حق میں بھی آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، کیونکہ دوستو بھائی بہنوں میں نے آپ تک سچا عمل پہنچایا ہے، وہ عمل پہنچایا ہے کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہے کہ 3 بار یہ پڑھ لو 4 بار وہ پڑھ لو اور جلدی سے جان چھڑا لو۔ دیکھیں یہ رب کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، یہ خزانوں کو لوٹنے والے اعمال ہیں۔ یا غنیوں کو بھی آپ نے 11 بار پڑھتے ہی چوتھے نمبر والا وظیفہ یا ربنا کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اب آپ لوگ کسی بھی دن کسی وقت کسی جگہ پر بھی جب آپ یہ دولت کا سلطانی عمل پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، مشکل سے آدھی سے پونی منٹ میں پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، اور سب سے بڑی بات اس عمل کو وہ میری بہنیں میرے بھائی بھی پڑھ لیں جن کو ایک لفظ بھی پڑھنے نہیں آتا، جن کو معاف کیجیے گا جو بالکل ان پڑھ ہیں، جنہوں نے کبھی اسکول کے باہر سے چکر بھی نہیں لگایا۔ اور یقین کریں یہ اتنا آسان عمل ہے کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، 10 سال کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 10 افراد ہیں، 10 میں کوئی ایک بندہ بھی پڑھ لے، تمام کے تمام لوگ مالا مال ہو جائیں گے، تمام کے تمام لوگ قرضوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے، تمام کے تمام لوگ بیماریوں سے دور ہو جائیں گے۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنیں اس عمل کو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پانی کے گلاس پر دم کر کے اس پانی کو اپنے گھر میں دکان میں چھڑک بھی سکتے ہیں، اس پانی کو پی بھی سکتے ہیں، بیماروں کو پلائیں، پریشان حال لوگوں کو پلائیں،
تنگ دستوں کو پلائیں، جس کی جو پریشانی ہو یقین کریں یہ پانی پیتے ہی آپ کے جسم کے کونے کونے سے ہر بڑی سے بڑی بیماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ رزق کی تنگی مالی پریشانی دور کرنے والا دنیا کا سچا عمل ہے۔ اب آپ نے یا ربنا کو اس عمل میں چوتھے اور فائنل آخری نمبر پہ شامل کرنا ہے۔ یا ربنا کا وظیفہ عمل میں شامل کرتے ہی عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ روڈ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی اللہ پاک کے حکم سے مالا مال ہو جائے گا۔ یا ربنا تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یا ربنا کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 21 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھیے گا، ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، بھائیو بہنوں، اللہ حافظ۔